تصور میں اجمیر پہنچا دیا، اور اس وقت غریب نواز کی نظر ہزاروں کی تعداد کے ساتھ ساتھ لوہاروڑی پر بھی ہے۔ ان کے چاہنے والے، ان کے عاشق، ان کے نام لیوا اس وقت لوہاروڑی میں مچل مچل کل مغرب سے لے کر عشاء پڑھ کے تبرک لے جانے تک بیٹھے ہیں۔ یہ ہم کچھ دے تو نہیں سکتے، مگر اللہ کی عطا سے آپ کو خواجہ بہت کچھ دینے والے ہیں۔ اچھی محفل میں اچھی نیت کرو، اچھے کام بن جائیں گے۔ پاک محفل میں پاک سوچ لے کر بیٹھو، پاک بن جائیں گے۔ فکر اور نظر کو اچھی رکھو، انشاءاللہ نظر بھی بدل جائے گی، فکر بھی بدل جائے گی۔ ہم جس مقدس ولی کا ذکر خیر منانے کے لیے، عظمت خواجہ غریب نواز سننے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا وقت نکالیں، یاد رکھنا یہ وقت رائے گا نہیں جائے گا۔ مسلم شریف اور مشکاۃ شریف کی حدیث کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ فلاں قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس نے اس قوم کو دیکھا نہیں، مگر وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ذرا اس حدیث کو بار بار ہمارے یوٹیوب میں جا کر سنتے رہنا اور مچلتے رہنا۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج یہاں مرکز پر آپ بیٹھنے والے کس کی محبت میں آئے؟ غریب نواز کی محبت میں آئے، غوث اعظم کی محبت میں آئے، صحابہ کی محبت میں آئے، اہل بیت کی محبت میں آئے، رسول اعظم کی محبت میں آئے۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم جتنا سے محبت کریں گے ان سب کے ساتھ قیامت میں رہیں گے، اور جن کو قیامت میں ابو بکر کا ساتھ مل جائے، صحابہ کا ساتھ مل جائے، اولیاء کا ساتھ مل جائے، غوث اعظم کا ساتھ مل جائے، غریب نواز کا ساتھ مل جائے، خدا کی عزت کی قسم اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، بلکہ میرے غریب نواز اپنی چادر میں چھپا کر جنت میں لے کر چلے جائیں گے، جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں غریب نواز کی محبت میں جمع ہوئے، میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آؤ اولیاء سے محبت کرنے کے سلسلے میں کوئی فرقہ آپ کو تعلیم نہیں دیتا، مگر ایک ہی جماعت ہے جو ولیوں سے محبت کرنے کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولیاء اکرام کے مقام اور مرتبے کیا ہے یہ سنی بتاتا ہے، علماء اہل سنت بتاتے ہیں، یہ سنی دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم بتاتا ہے۔ باقی کے سارے 72 فرقے نماز کی دعوت کو دیتے ہیں، روزے کی دعوت کو دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم کی بات کو کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کو کرتے ہیں، مگر غوث و خواجہ کی محبت کی بات وہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے جو غوث کا ہوگا، جو خواجہ کا ہوگا، جو اولیاء کا ہوگا، جو حسن کا ہوگا، جو حسین کا ہوگا، جو امام زین العابدین کا ہوگا، جو امام جعفر صادق جن کی کل 22 تاریخ کو منائے جاتے ہیں، جو ان کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے، ہمیں اولیاء اکرام نے خرید لیا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہمارے غریب نواز کیسے غریب نواز ہے، بچپن سے غریبوں کو نوازنے والے، بچپن سے لوگوں کے درد کو، دکھ کو اس میں شامل ہو کر ان کے درد کو دور کرنے والے غریب نواز، ان کی تکلیف میں پہنچ کر تکلیف کو ہٹانے والے غریب نواز، ان کی پریشانی میں آ کر ان کی پریشانی کو ختم کرنے والے غریب نواز۔ اللہ اللہ، خواجہ غریب نواز ماں پیٹ ولی ہے، غریب نواز مادرزاد ولی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے ابا بھی ولی کامل ہے، ان کی امی بھی ولیہ ہے۔ آپ ذرا غور تو کرو، حضرت خواجہ غریب نواز کی چھٹی منانے والوں، پتہ نہیں کتنے مسلمان آج اپنے گھر کے اندر چھٹی شریف کے فاتحہ دلائے ہوں گے، اگر نہیں دلائے تو کوئی بات نہیں، کل بھی دلا سکتے ہیں، پرسوں بھی دلا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا جس طرح ہم 11ویں دھوم سے مناتے
مانتے ہیں، غریب نواز کا لنگر بھی گھر کے سامنے لگا دو۔ اس لیے آج ہمارے چہروں پہ داڑھی، آج ہم اگر مسلمان ہیں تو احسان ہے یہ غریب نواز کا، کرم ہے غریب نواز کا، ان کا فیض ہے کہ ان کے صدقے میں آج پورے بھارت کے اندر مسلمان نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت غریب نواز کی ہم چھٹی تو مناتے ہیں، غریب نواز کے امی جان کا نام نہیں معلوم، ان کے والد کا نام نہیں معلوم۔ یاد رکھو دیوانوں، دنیا کے ایکٹروں کے نام یاد رکھنے سے ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے، جہنم کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ کرکٹروں کے نام تو یاد ہے، ایکٹر کے نام تو یاد ہے، فلمی ہیرو کے نام تو یاد ہے، تمام چیزیں تو یاد ہے، مگر غریب نواز کے والد کا نام یاد نہیں۔ جانتے ہو ان کے ناموں کو یاد کرو، انشاءاللہ ان کا نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ان کا نام کوئی بلا کو آنے نہیں دیتا، ان کے نام کے صدقے میں بلائیں ٹلتی ہے، ان کے نام کے صدقے میں مصیبتیں ٹلتی ہے، ان کے نام کی برکت سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، حادثات نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں آتی، بلکہ ولیوں کے نام میں اللہ نے یہ پاور رکھا ہے۔ اگر یا جنید کہنے والا سمندر پار کر سکتا ہے تو یا ہوش کہنے والا کا نہیں جائے گا، خواجہ کا کہنے والا، نعرہ لگانے والا، اعلیٰ حضرت کو چاہنے والا، حضور القیامین کو چاہنے والا، خطبہ ایشور کو چاہنے والا، شیخ میاں والا کو چاہنے والا، ابو طالب کو چاہنے والا، ان کے نام ایسے ہیں اگر کوئی لیتا ہے دل میں عشق رسول کی کلی کھل جاتی ہے، محبت رسول کی کلی کھل جاتی ہے۔ حضرت غریب نواز کے بابا کا نام سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی طرف سے آپ کا شجرہ حسب نسب غریب نواز کا امام حسین سید الشہداء شہید کربلا تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ نور بی بی اللہ اکبر، ان کے حضرت غریب نواز کی جانب سے خواجہ غریب نواز کا شجرہ حسب و نسب امام حسن کی طرف جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے غریب نواز حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، سید الطرفین ہے، سید السادات ہے۔ اے سرکار کے دیوانوں، غریب نواز کو یاد منانے کا شرک کا فتویٰ لگانے والے اہل حدیثوں، تبلیغیوں، وہابیوں، غور تو کرو کہ اللہ کا فرمان ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب تم کہہ دیجئے ان لوگوں سے آپ کے صدقے میں دین ملا، آپ کے صدقے میں ایمان ملا، آپ کے صدقے میں اسلام ملا، وہ تم کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ نبی لینے نہیں آیا، نبی دینے کے لیے آیا ہے۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو، کچھ نہیں، میرے نبی نے کہہ دیا میرے گھر والوں سے محبت کرو، قرابتدار سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ اب غریب نواز رسول اللہ کے خاندان کے چشمے چراغ ہے، غریب نواز رسول اللہ کے خاندان کے چشمے چراغ ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، حسین کی اولاد میں بھی ہے، حسن کی اولاد میں بھی ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جو ان سے محبت کرنا، گویا اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ گویا کہ سنی مسلمان شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، بلکہ مسلمان سنی ولیوں سے محبت کر رہا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر رہا ہے۔ ہم جن ولیوں کا نام لے رہے ہیں ان کے نام آج بھی دلوں کو تسکین دیتے ہیں، روح کو چین دیتے ہیں۔ اگر گھر میں مصیبت آئی تو جا کر اس کو تسلی دے کر کہو ڈرتے کیوں ہو، ایک بار ذرا خواجہ کو پکار لو، ہم کیا تمہاری مدد کریں گے، وہ کرم کر دیں گے۔ جانتے ہو آنکھیں خواجہ کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے، کان خواجہ کے ہے، سننا خدا کا ہے، ہاتھ خواجہ کے ہے، پکڑنا خدا کا ہے، پیر خواجہ کے ہے، چلنا خدا کا ہے۔ ارے جو بندہ نوافل کی کثرت کرنے کے بعد اللہ اس کو اپنا قرب دے سکتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے نوافل کی کثرت کرے تب یہ چیز ملتی ہے۔ مگر غریب نواز کی عظمت مان جاؤ، شان غریب نواز دیکھو، وہ تو محنت تو کر ہی رہے، اس کے ساتھ وہ ماں پیٹ وہی بن کر آ رہے ہیں، ماں پیٹ وہی بن کر آئے ہیں۔ پتہ یہ چلا دیوانوں، آنکھیں غریب نواز کی ہے
دیکھنا خدا کا ہے اجمیر میں ایک خواجہ. اس وقت تصور باندھو اجمیر کا, اس وقت تصور باندھو بلند دروازے کا, اس وقت تصور باندھو جنتی دروازے کے پاس کا, اس وقت تصور باندھو اکبری مسجد کا, اس وقت تصور باندھو اجمیر کی گلیوں کا. گلیاں بھری ہوئی ہے, بلند دروازے کے لیے مجمع ہے, ہر طرف مجمع ہی مجمع ہے. کوئی دروازے کے پاس رو رہا ہے, کوئی مسجد کے صحن میں رو رہا ہے, کوئی غریب نواز کے گنبد کو دیکھ کر رو رہا ہے. اور بے کسوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے خواجہ, بے چین دلوں کو چین دینے والے خواجہ, ہماری بگڑی ہوئی ہے, ہماری بگڑی ہوئی بگڑی کو بنانے والے خواجہ, ہمارے مقدر کو سنوارنے والے خواجہ. ہم نے سنا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اکبر. اے غریب نواز کے چاہنے والوں, اس تصور میں گم ہو جاؤ کہ اس وقت ہم خواجہ کی چوکھٹ پر ہے. دنیا کے سارے لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے, کوئی تمل میں بول رہا ہے, کوئی کیرلا سے آیا کیرلا بھاشا میں بول رہا ہے, کوئی انگریزی میں بول رہا ہے, کوئی انگلش میں بول رہا ہے, کوئی تیلگو میں بول رہا ہے, کوئی کنڑ میں بول رہا ہے, کوئی فارسی میں بول رہا ہے, کوئی اردو میں بول رہا ہے, کوئی عربی میں بول رہا ہے. مگر ایک خواجہ کو کروڑوں لوگ سنا رہے ہیں. وہاں تو سنانے والے ہے ہی ہے, ہم لوہارواری میں بیٹھ کر بھی سنا رہے ہیں. پتا یہ چلا خواجہ وہاں کی بھی سن رہے ہیں اور یہاں کی بھی سن رہے ہیں. اللہ اللہ. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب کا اندازہ لگاؤ. سب نے مانگا ہے اور سب کی مرادیں ہو رہی ہے. آتے ہیں روتے ہوئے, جاتے ہیں ہنستے ہوئے, آتے ہیں بھر لے کر دامن نکل رہے ہیں. جھولیاں سب کی بھری جا رہی ہے. بھرنے والا نظر نہیں آتا, رونے والا رو رہا ہے, آنسواں پوچھنے والا دکھائی نہیں دیتا. وہ خواجہ کے چاہنے والوں, کنڑ میں بول رہا تو غریب نواز سن رہے, انگلش میں بول رہا تو غریب نواز سن رہے. میرے خواجہ کے زمانے میں انگلش نہیں تھی, کنڑ نہیں تھا, تیلگو نہیں تھا, مراٹھی نہیں تھی, مدراسی زبان نہیں تھی. یہ سارے بھاشا بولنے والے خواجہ کے پاس آ کر بتا رہے ہیں جب نبی کے نواسے کا, پوترے کا یہ عالم ہے, مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, نبی کا عالم کیا ہوگا. جب یہ سن سکتے ہیں, جب یہ سن کر آنے والے کی فریاد پوری کر سکتے ہیں, تو ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا. اسی منظر کو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں, ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنے, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان میں لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنے, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت غریب نواز کی ماں بھی ولیہ, ان کے ابا بھی ولی ہے. اللہ اللہ. غریب نواز کی امی جان فرماتی ہے جب میرے شکم میں حسن آیا, ان کا نام حسن ہے, میرے شکم میں جب حسن آیا تو رات کے وقت اللہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی. میں حیران ہوتی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے. تو ایک غیبی آواز آتی, اے نور بی بی سیدہ, حیران مت ہونا, پریشان مت ہونا, یہ آواز کہیں اور سے نہیں, تیرے شکم میں جو بچہ ہے نا وہ میرا ذکر کر رہا ہے, وہ میرا ذکر کر رہا ہے. غریب نواز ماں کے شکم میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز کی پیدائش بے مثل و بے مثال ہے, آپ کا بچپنا بے مثل و بے مثال ہے, آپ کی جوانی بے مثل و بے مثال ہے. اللہ اللہ. جب غریب نواز پیدا ہوئے, غریب نواز کی امی جان فرماتی ہے میرا گھر نور سے منور ہو گیا, میرے گھر میں ہر طرف برکتیں آنے لگی. حضرت خواجہ پیا جب دنیا میں تشریف لائے, ماں کی گود میں ہو, دودھ پیتے بچے ہو, جب پڑوسوں کی عورتوں کے پاس جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے, اگر وہ بچے روتے, وہ پڑوس کی عورتیاں, وہ عورتیں غریب نواز کے گھر میں آتی, سیدہ نور بیوی کے مکان میں آتی, اپنے بچوں کو لے کر آتی. سارے بچے رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو روا ہے, ماں کی گود میں بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں. جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں, رات کو اگر وہ رو رہا ہے, ماں باپ پریشان ہوتے, ہر طریقے کے تھبک رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, مگر بچہ خاموش نہیں بیٹھتا. یہ پڑھتے دم کرتے, وہ پڑھتے دم کرتے, کیا کیا دم کرنا کر لیتے, مگر بچہ رونا
رونا بند نہیں کرتا. فون لگا کر مولانا سے دریافت کرتے, مولانا 2 بج رہے ہیں, بچہ بہت رو رہا ہے, ماں پریشان ہے, باپ پریشان ہے. ارے رونے والے بچے ماں کی گود میں روتے ہیں, باپ کا دل مچل رہا ہے, ماں کا دل بے چین نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. غریب نواز کے گھر میں آنے والی وہ عورتیں جب اپنی گود میں بچے کو لے کر آتی تھی, بچے روتے ہیں تو خواجہ غریب نواز اپنی امی کو اشارہ کرتے ہیں, ماں مجھے نیچے لٹا دو. وہ جو رونے والا رو رہا ہے نا, میرے نانا کبھی کسی امت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکے. میرے نانا جان محمد رسول اللہ امت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. امی جان, میرے نانا جان, اگر کسی امت کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے آقا کو تکلیف ہوتی ہے. وہ دیکھو میرے نانا کا امتی رو رہا ہے, ماں مجھے نیچے لٹاؤ, ذرا وہ بچے کو اپنے گود میں لے لو. غریب نواز کی امی جان خواجہ پیا کو نیچے لٹاتی ہے, وہ بچے کو گود میں لے کر جیسے سینے کو چمٹانا تھا بچے کا رونا بند ہوتا تو غریب نواز اتنا ہنستے, اتنا ہنستے, ان کی آواز سب لوگ سنا کرتے تھے, مسکراتے تھے اور بتا رہے ہیں کہ غریب نواز بچپن سے کسی کا رونا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. آج اگر ان کی چوکٹ پر کھڑے ہو کر کوئی رو رہا ہے, حضور میرے بابا بیمار بستر پر پڑے ہیں, یا خواجہ میں نے طبیبوں کو بتا لیا, میں نے حکیموں کو بتا لیا, میں نے سارے جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اب اس پر نظر اگر آپ کی پڑے, میرا یقین ہے اگر آپ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہوتے ہیں. میرے باپ کی طبیعت پر بھی ایک نظر ڈالو, غریب نواز کی نظر پڑ جائے, قسم خدا کی بیمار بھی اچھا ہو جائے گا, بیمار بھی اچھا ہو جائے گا. او خواجہ کے چاہنے والوں, کیا میرے خواجہ نہیں سنیں گے؟ ہر ایک کی سن رہے ہیں, ہماری بھی سنیں. ہم بھی ان کے دربار میں حاضری دیے, ہمیں اتنا نوازا, اتنا نوازا, آج بھی غریب نواز نواز رہے ہیں. مانگو لوگوں, خواجہ سے مانگو, اللہ ہی نے ان کو دیا ہے. آؤ, جس کسی کو میرے خزانے لینا ہے ڈائریکٹ مت آنا, خواجہ کے آستانے سے آ جانا. آنے والا کیسا ہے میں یہ نہیں دیکھتا, خواجہ کی وجہ سے تیری جھولی بھر دیتا ہوں, تیری جھولی بھر دیتا ہوں. حضرت غریب نواز بچپن سے غریبوں کو نوازتے ہیں. اللہ اللہ, جب آپ کی عمر, اب جب آپ کی عمر 12 برس کی ہوگی تو 12 برس کی عمر میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے غریب نواز عیدگاہ جا رہے ہیں. چلتے چلاتے جا رہے ہیں, جاتے جاتے راستے میں آپ کی نظر ایک بچے پر پڑی جو سڑک کے کنارے کھڑے رو رہا ہے. اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے بھی اس کے تن پر نہیں ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو ہے, آنکھ سے اندھا ہے, اس کے سر میں تیل نہیں لگا ہے, اس کے کپڑے بھی نہیں ہے. حضرت غریب نواز نے دیکھا, اس روتے ہوئے شخص کو دیکھا, لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں, میرے نانا جان کی امت خوشیاں منا رہی ہے. عید کے دن ہر بچہ خوش ہوتا ہے, نئے کپڑے سے وطن کرتے ہیں اور سب کے سب نیا لباس پہنتے ہیں. اللہ اکبر. غریب نواز نے دیکھا یہ ایک تنہا کھڑے ہو کر رو رہا ہے, باقی کے سب لوگ عیدگاہ جا رہے ہیں. غریب نواز بھی چلتے چلتے رک جاتے ہیں, بچے کے قریب جاتے ہیں. 12 سال کی عمر ہے. ابھی ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد شبیر نوری نے جو کہا, اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو, اچھے دوستوں کی دوستی اختیار کرو. اللہ اکبر. غریب نواز یہ چاہتے ہیں ہر پریشان حال کی مدد کریں, ہر بے عمل کو با عمل بنائے, ہر گناہگار کو نیکوکار بنائے. اللہ اکبر. میرے خواجہ خرید گئے, بچے سے کہنے لگے, بچے کیا بات ہے, آج عید کا دن ہے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, عید کا جا رہے ہیں, نئے کپڑے سے وطن کر کے جا رہے ہیں, سروں پہ تیل لگائے ہیں, سروں پہ ایمانے باندھے ہیں, چہروں پہ نور نظر آ رہا ہے, آنکھوں میں سرما ہے, دل میں سرور ہے, مگر تو اداس کھڑا رو رہا ہے. تیری آنکھوں میں آنسو کیسے, تیرے بدن پہ کپڑے تک نہیں, تیرے سر میں تیل تک نہیں, تیرے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. جیسے غریب نواز نے یہ جملہ کہا, اس بچے نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سید حسن ہے میرا نام. اتنا سننے کے بعد بچے کے اور بھی آنکھوں سے آنسو نکلے, رونے لگا. ارے جن کے گھر میں جن کے ماں باپ گزر گئے, پوچھو اس بچے پر کیا بیتتی ہے. جس کے گھر میں جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو وہ کتنا بے چین ہوتا ہے.
جب بیٹا باہر مصیبت میں پریشانی سے گھر آتا ہے بیوی تو تسلی نہیں دیتی مگر ماں کہتی میرے لال آج تیرا چہرہ اتر گیا, میرے بیٹے کیا پریشان نظر آ رہا ہے. جب ماں اتنا کہتی ہے نا بیٹے کو دل کو سکون ملتا ہے. ماں تو اتنا کہہ دی تو ایک بار دعا کر لے, پہاڑ جیسی مصیبت بھی آئی تو تیرا بیٹا سامنا کرے گا. ماں کی دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہے, ماں کی دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی ہے. امی جان, ارے جن کے گھر میں ماں باپ کا سایہ سر سے نکل گیا وہ رو رہے ہیں, اور جن کو اللہ نے سر میں سایہ دیا وہ اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں. سنی دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم یہ ہے جہاں نمازی بناتی ہے وہاں ماں باپ کا فرما بردار بھی بناتی ہے. جہاں ایک بندے کو رسول اللہ کا عاشق بناتی ہے وہاں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتی ہے. اس تحریک سے جڑ جاؤ, اس تحریک سے جڑنے سے نقصان نہیں ہے, دونوں جہاں کا فائدہ مل جائے گا. ماں باپ کا سایہ گھروں میں جس کے سر پہ موجود ہے وہ لوگ خوش نصیب ہے. جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, خطبے میں سر رکھ کر تو دیکھو. ماں کہتی بیٹا اٹھ بیٹے اٹھ میرے لال, 100 سال تیری عمر لمبی کرے. ماں دل سے دعا دیتی ہے, ماں کی دعا میں ریاکاری نہیں ہوتی, ماں کی دعا میں دکھاوا نہیں ہوتا. اللہ اکبر, جب ماں دعا دیتی ہے تو دل سے دیتی ہے. میرے غریب نواز نے پوچھا تیری آنکھوں میں آنسو کیسے, تو نابینا ہے, آنکھ سے اندھا بھی ہے, بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, اور آج عید کا دن ہے, یہ رونا کیسا ہے؟ اس نے کہا اے سید حسن, کپڑے وہ پہنے گا جس کا باپ زندہ ہو. میرا باپ مر کر کئی دن ہو گئے, تیل تو سر میں وہ لگائے گا, پانی وہ نہائے گا جس کی ماں زندہ ہو. میری ماں بھی مر چکی ہے, اور سرما وہ لگائے گا جس کے بھائی بہن موجود ہو. نہ میری بہن ہے, نہ میرا بھائی ہے, نہ میری ماں ہے, نہ میرا باپ ہے. میں ایک لاوارث مثال ہوں. مجھے کپڑے کون دے گا, مجھے پانی کون نہلائے گا؟ میں بھی اپنی ماں کے لیے ترس رہا ہوں. میں جب اپنے باپ کی یاد آتی ہے تو میں رو رہا ہوں. غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. غریب نواز کون سا ہاتھ رکھتے ہیں؟ یہ وہی ہاتھ ہے جو رب رسول کہتے ہیں جب بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جیسے میرے خواجہ نے ہاتھ رکھا اس کی باڈی میں ایک کرنٹ مارتا ہے اور تسلی والا سکون والا اس کو جملہ ملتا ہے. اور غریب نواز کہتے ہیں چل, جب تک میں تجھے ماں کا پیار نہیں دوں گا, جب تک میں تجھے باپ کا پیار نہیں دلاؤں گا, جب تک میں تجھے بھائی کا پیار نہیں دلاؤں گا, میں عید کی نماز نہیں پڑھوں گا. عید کا نہیں جاتے, اس یتیم اور لاوارث کا ہاتھ پکڑ کے واپس اپنے گھر لاتے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹے حسن کیا نماز عید ہوگی؟ ماں کیسے نماز پڑھتا, دیکھ میرے نانا کا امتی ایک لاوارث کھڑا رو رہا تھا, میں کیسے عید کا جاتا, میں کیسے نئے کپڑے پہنتا. ماں میں نے اسے تسلی دے کر لایا ہوں. ماں اس کی ماں نہیں ہے, امی جان اس کی ماں نہیں ہے, امی جان اس کا باپ نہیں ہے, امی جان اس کا بھائی نہیں ہے, امی جان اس کی بہن نہیں ہے. ماں آج تمہیں سے ماں کا پیار دینا ہوگا. ماں نے کہا بیٹے تو جس کے جگر کا ٹکڑا ہے نا, میں بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ ہوں. آج میرے نور نظر, آج سے تو بھی میرا بیٹا. یہ کہہ کر غریب نواز کی ماں گلے لگاتی ہے, پانی نہلاتی ہے, کپڑے پہناتی ہے. اور عیدگاہ کی طرف جب غریب نواز اس بچے کو لے کر جا رہے تھے, آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے, اے حسن تو غریب نواز ہے جو غریبوں کو نوازنے والا ہے, غریب نواز ہے جو غریبوں کو نوازنے والا ہے. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اے سرکار کے دیوانوں, حضرت خواجہ غریبوں کو چاہتے ہیں, اور آج ان کا چاہنے والا ایک آدھا گھنٹہ اجتماع میں بیٹھنے کو تیار نہیں, ذکر خواجہ سننے کو تیار نہیں. غریب نواز انڈیا کیوں آئے؟ پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں, بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں, مال دولت جمانے کے لیے نہیں, سونا چاندی جمانے کے لیے نہیں. وقت کی کمی ہے, بڑی تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں. یہ ساری پراپرٹیاں بنانے کے لیے خواجہ نہیں آئے, یہاں آئے نہیں, ان کو میرے نبی نے بھیجا ہے. انڈیا جانا ہے اور جا کر وہاں میری امت کو کلمہ پڑھا کر میرا دیوانہ بنانا ہے. اب میرے خواجہ انڈیا
انبیاء کیسے آئے، ایک لمبی 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 داستان ہے. ان واقعات کو اتنے وقت میں نہیں بولا جا سکتا، آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. اور سرکار مدینہ کے دیوانوں سرسری طور پر عرض کرتا ہوا گزر جاؤں، حضرت غریب نواز جب 15 یا 16 سال کی عمر میں پہنچے، آپ اپنے باغ کی نگرانی کرتے ہوئے بغیچے کے اندر موجود تھے. آپ کا خوبصورت باغ تھا، پانی دے رہے تھے درختوں کو. اچانک ان کے باغ کے اندر ایک مجذوب بزرگ کا داخلہ ہوتا ہے. آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے ایک مجذوب بزرگ کو دیکھا، اللہ اکبر، فوراً غریب نواز پہنچتے ہیں، ان کو چبوترے پر بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر ٹھنڈا پانی لائے، انگور لائے، ساری چیزیں نچوڑ کر اس کا رس نکالے، ان کو دیتے ہیں. وہ جب پیتے پیتے غریب نواز کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، ایک نظر پیشانی پہ ہے، ایک نظر لوح محفوظ پر ہے. اللہ کے ولیوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے. لوح محفوظ وہ کتاب ہے جس میں آپ کب مریں گے، کب دنیا سے جائیں گے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. دنیا میں آنے کے بعد کیا کریں گے وہ بھی لکھا ہوا ہے. کتنے امیر بنیں گے، کتنے فقیر بنیں گے، کتنے امیر بن کر فقیر بنیں گے، کتنے فقیر ہو کر امیر بنیں گے، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. کس کی قسمت میں کتنی اولاد ہے وہ لکھی گئی اس کتاب کے اندر. ایک اللہ کے ولی سے وہ کتاب چھپی ہوئی نہیں، اس کتاب میں لکھے ہوئے کو بدل دینا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کی دعا سے اللہ مقدر بھی بدل دیتا ہے. یہ اللہ والوں کو پاور دیا. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ والوں نے جو مر کر مٹی میں مل گیا مردہ، ایسے مردوں کو غوث پاک نے ٹھوکر سے زندہ کر کے بتا دیا. 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ اسی لباس میں، وہی تختوں کے ساتھ، وہی بارات کے ساتھ. یہ تیرانا کسی اور کا کام نہیں، یہ غوث اعظم کا کام ہے. اور بتا دیا مقدر کلوز ہو گیا، تقدیر ختم ہو گئی، اب دوبارہ لکھائی جا رہی ہے. غوث اعظم کے کہنے سے لکھا جا رہا ہے، بختار والے سے کہنے سے لکھا جا رہا ہے. آتے ہیں اولاد نہیں، نگاہ بند کرے دیکھے، بولے تیری قسمت میں اولاد نہیں، کیا کرے. غوث اعظم نے کہہ دیا کہ قسمت میں اولاد نہیں. کہا اسی لیے تو آپ کے دربار میں آئی تاکہ قسمت لکھا دیجیے. اللہ اکبر. دعا کرے اولاد ملی، دعا کرے جو ختم ہونے والا تھا تاجی کا اس حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا. پتہ یہ چلا ولیوں سے رشتہ جوڑنے سے بلائیں ٹل جاتی ہے، مصیبتیں چھٹ جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہے. حضرت غریب نواز نے جیسے ہی ان کو پانی پلایا، ایک نظر غریب نواز کے پیشانی پر ہے اور ایک نظر لوح محفوظ پر ہے. اب انہوں نے پینے کے بعد کہا حسن تو نے مجھے خوش کیا، اب میں تجھے خوش کروں گا. ایک روٹی کا ٹکڑا لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا لائے اور اپنے بازو میں سے نکالے. آپ نے روٹی کا سوکھا ٹکڑا غریب نواز کو دیا. انہوں تو انگور کا رس دیے، ٹھنڈا پانی دیے، مگر آنے والے بزرگ نے نرم نوالا نہیں، سخت کڑک روٹی. کڑک روٹی میں کتنا پاور ہوتا ہے ان کی روٹی سے اندازہ لگاؤ. انہوں نے جیسے روٹی کھلائی، غریب نواز جیسے روٹی کا ٹکڑا اپنے دانتوں میں لے کر کترتے ہیں، آنکھ بند ہوگی، کھلنے کا نام نہیں لیتی. آنکھ بند ہوگی. آنکھ کیا بند ہوگی؟ جو نہیں دیکھنا وہ دیکھ لیتے ہیں، جو نظر نہیں آتا تھا وہ نظر آنے لگا. ایک روٹی نے غریب نواز کو بدل دیا. دل غریب نواز کا باغ میں نہیں لگتا، باغ کو بیچ ڈالا. اجازت طلب کری علم حاصل کرنے کے لیے. میرے خواجہ سیدھا سمرقند پہنچے. وہ زمانے میں علم دین سیکھنے کے لیے پہنچے. لوگوں پیدل جا رہے ہیں غریب نواز، دولت کمانے نہیں، درہم دینار کمانے نہیں، نوٹ اور سونا کمانے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند پہنچے. اور سمرقند میں حضرت علامہ شرف الدین کی صحبت میں بیٹھے، حافظ بنے. پورے کامل حافظ بننے کے بعد علم کی تشنگی باقی ہے. بخارا کا سفر کرتے ہیں اور بخارا میں آپ نے علامہ حسام الدین کی صحبت میں سارے علوم اور فنون حاصل کرے، تفسیر سیکھے، فقہ سیکھے، نحو سیکھے، مکمل تعلیم حاصل کر کے آپ نے دستار فضیلت کو حاصل کیا. سب کچھ پانے کے بعد اب یہاں سے پیر کی تلاش میں نکلتے ہوئے اب عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، محدث بھی بنے، مفسر بھی بنے. سب کچھ بننے کے بعد کتابوں پر ڈیپینڈ نہیں کیا. اب کتاب کا علم کو پڑھا حاصل کرنے کے لیے ایک کامل پیر کو ڈھونڈ رہے ہیں. چلتے چلاتے ہارون آباد پہنچے. ہارون آباد میں جیسے گئے وہاں ان کو خوشبو آئی، وہاں جو بزرگ تھے ان کو خوشبو آئی. اللہ والوں کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے، خوشبو سونگ لیتے ہیں. اسی لیے لوگوں یوسف علیہ السلام کا جھبا جب یعقوب علیہ السلام کے محل کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے کہا
दिया। और ये जुब्बा कोई और नहीं था। कहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरी जुदाई में मेरे बाबा इतना रहे आंखों की रोशनी चलेगी, ये जाकर जरा जुब्बा लगा दो ताकि रोशनी आ जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुब्बे को याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके बाबा है आंखों को लगाते ही रोशनी आ गई। और करो सुनियो, जब यूसुफ के जुब्बे का ये पावर है, अगर मेरे नबी ना होते तो यूसुफ भी ना होते, अगर मेरे नबी ना होते याकूब भी ना होते, मेरे नबी ना होते इसहाक भी ना होते, मेरे नबी ना होते इब्राहिम भी ना होते, जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया मोहम्मद के सदक़े में बनाया। जिस यूसुफ को अल्लाह ने नबूवत अता किया वो हमारे नबी के सदक़े में, जब उनके जुब्बे का ये आलम है तो मेरे नबी के जुब्बे का आलम क्या होगा, मेरे रसूल के जुब्बे का आलम क्या होगा। ऐ दीवानगान इश्क़ मुस्तफा, आपका दिल नहीं लगा, बाग से निकले समरखंड गए, समरखंड से निकले बुखारा गए, बुखारा से निकले हारिजाबाद गए, हारिजाबाद जाने के बाद वहां मुर्शिद की नजर पड़ी, मुरीद की नजर पड़ी, और जैसे उन्होंने देखा हसन जल्दी आओ नेमत लेकर जाओ, नेमत लिए हासिल करे, सब कुछ मिला। मिलने के बाद जिक्र अस्कार देते हैं, तस्किया नफ्स की तालीम देते हैं, बहुत गहरे बात है। अब उस तरफ मुझे जाना नहीं है, जल्दी जल्दी लपट रहा हूं ताकि देगचा भी ठंडा ना हो जाए, ताकि हमारी न्यास का खाना भी ठंडा ना हो जाए। जैसे अब महफिल गर्म है, इशा के बाद भी सब तबरूक लेकर जाना। जब कोई चीज किसी वली से निस्बत होती है उसकी अजमत बढ़ जाती है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुब्बे में उनके बदन से लगने वाले जुब्बे का जब ये आलम है, ताबूत सकीना में रहने वाले हजरत मूसा की जूतियों का जब ये आलम है, हारून अलैहिस्सलाम के अमामे का ये आलम है, सुलेमान की अंगूठी का जब ये आलम है, तो गरीब नवाज का लंगर लगा है। इसकी निस्बत वलीमे से नहीं है, निके से नहीं है, जोड़े से नहीं है, अकीदे से नहीं है, बल्कि इसकी निस्बत ना चहलुम से है, ना तस्वीर से है, ना तीसरे से है। अरे इसकी निस्बत गरीब नवाज से लगी है, ख्वाजा से लगी है। अगर आने वाला इसको गरीब नवाज का तबरूक समझकर खा ले, 1 साल तक पेट की बीमारी दूर हो जाएगी। अगर हमारे दिल में सच्ची मोहब्बत है गरीब नवाज की, तो आप तय करो फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे, तय करो नमाज फजर नहीं छोड़ेंगे। हमारे इस मुल्क में दीन फैलाने के लिए ये सारी तैयारियां गरीब नवाज कर आ रहे हैं। उनके पीर मुर्शिद ने कहा करो 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, कुल का सूरा 1000 बार पढ़े, फिर 1000 बार पढ़ो, आओ बुलाए। पीर ने कहा जरा देखो बेटा ऊपर, देखे, बोले क्या दिख रहा? आप देखो क्या दिखता, मस्जिद का छत दिख रहा है ना। मगर गरीब नवाज जब देखे पीर बोलने के बाद फरमाने लगे 7 आसमान नजर आ रहे हैं। वाह पीर हो तो ऐसा हो जो मुरीद को शक्लों में मारिफत खुदा से रोशनास कराए। इसलिए कहा गया मुर्शिद में मीम रा शीन दाल, ये क्या है? मुर्शिद में मोहम्मद का नूर होना, रा से रब का ज़ुहूर होना, शीन से शराबे तहूर होना, दौल से दादारे दीदारे यार होना। इसी को तो मुर्शिद कहते हैं। अरे मुर्शिद वो नहीं है जो मुरीद का जेब देखे, मुर्शिद वो नहीं है जो आज पैसे वाला बुलाए तो उसको 1.5 दे दे, और अगर गरीब बुलाए तो नहीं कल दूंगा परसों दूंगा। अरे मुरीद तो गरीबों से मोहब्बत करने का नाम, मुर्शिद तो गरीबों से मोहब्बत करने का नाम है। यही तो मिसाल गौसे आजम ने भी दिया है। जब मेरे गौस हज को जा रहे थे तो रास्ते में लोगों को पता चला गौसे पाक का काफिला हज को जा रहा है, हमारे गौ से गुजर रहा है, शाम होने वाली और रात में पड़ाव डालेंगे। सारे गौ वाले जमा हो गए, आकर कहने लगे मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। गौसे पाक ने कहा नहीं, हम उसके घर जाएंगे जिसका घर सबसे टूटा फूटा हो। जब गौसे आजम ने कहा कि जिसकी झोपड़ी हो उसी के घर में गौसे पाक रहेंगे। अब ढूंढते ढूंढते पता चला एक ऐसा मकान मिला जिसका छत भी सही नहीं था, जिसके अंदर छत भी सही नहीं है। गरीब गौसे आजम उस मकान में दाखिल हो जाते हैं, लोगों का हुजूम लग गया। झोपड़ी वाले की कोई अहमियत नहीं थी, झोपड़ी वाले का कोई मकाम नहीं था। क्या गौसे पाक एक रात क़याम करे? उस झोपड़ी वाले का मकाम इतना बढ़ गया, अमीर भी आ रहा है, मानदार भी आ रहा है, गौस के कदमों में अशरफियों के नजरे में रखता है। मेरे गौसे आजम जब सुबह सफर के लिए निकले, सारा सोना चांदी गरीब को देकर अमीर बनाकर जा रहे हैं, अमीर बनाकर जा रहे हैं। ऐ गौस के चाहने वालों,
کے چاہنے والوں، کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری باتیں اہل حدیث والے نہیں بتاتے، تبلیغ جماعت والے نہیں بتاتے، کیوں؟ اس لیے ان کے نزدیک یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ ہم ثابت کریں گے اللہ والوں کی باتوں کا، آج بھی جس کے سینے میں درد ہوتا ہے، یہ درد پیدا ہونا ہی حقیقت ہے، یہ درد پیدا ہونا ہی حقیقت ہے، جس کو محسوس کرنا ہی حقیقت ہے۔ تو آج سے ہم ارادہ کریں، ہم سچے غریب نواز اس وقت کہلائیں گے فجر پڑھیں، فجر پڑھیں۔ فجر پڑھے تو فائدہ کس کا ہے؟ پڑھنے والوں کا ہے۔ روزی میں برکت کس کو ملتی ہے؟ فجر پڑھنے والوں کے لیے۔ مقدر بدلتے کس کے ہیں؟ فجر پڑھنے والے کے ہیں۔ چہرے میں نور آتا کس کے؟ فجر پڑھنے والے کے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھو، اس لیے کہ فجر کی نماز انسان کے وجود کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر غریب ہے امیر بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکتیں اتنی عطا کرے گا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنے، ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جامع عثمان ہے میرے خواجہ پیا، جن کی پہچان ہے میرے خواجہ پیا، جن کی پہچان ہے میرے خواجہ پیا، ہند کی شان ہے میرے خواجہ پیا، جن کے پہلے تھا کفرستان یہ ہندوستان، مذہب و دین و ملت کا تھا نشان، ان کی آمد ہوئی جب ملک ہندوستان، سارا اجمیر تعظیم کو جھک گیا، ان کی شان پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے خواجہ کا اے لوگو دیکھو کمال، جھک گیا جن کے آگے وہ جوگی جیپال، ان کے آگے چلا کچھ نہ جادو کا جال، انا ساگر کو کاسے میں جو بھر دیا، انا ساگر کو کاسے میں جو بھر دیا، خواجہ
شاہ ہند الولی، جن کے چوکھٹ پہ یعقوب کو بھیک ملی، جن کے چوکھٹ پہ ہم سب کو بھیک ملی، ایسی چوکھٹ کی قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الفاتحہ۔